بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الوی پیڈیا میں خوش آمدید۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن پاسٹ پیپرز، اور آج ہم ڈسکس کریں گے اردو لیکچررشپ 2015 کا پیپر۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے اور مطلوبہ مواد تک آسان رسائی کے لیے ہماری ویب سائٹ www.alvipedia.com کو ضرور وزٹ کریں۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن ریٹن ٹیسٹ فار ریکروٹمنٹ ٹو دی پوسٹ آف لیکچرر اردو BS17 میل اینڈ فیمیلز ان دی پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ 2015 ٹائم الاؤڈ اس میں 2 گھنٹے تھا اور میکسیمم مارکس تھے اس میں 100۔ تازہ ترین ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ پہلا سوال ہے، اردو میں اشک بلبل کی ترکیب کن معنوں میں مستعمل ہے؟ درست جواب ہے کسی شے کی خفیف مقدار۔ اشک آنسو کو کہتے ہیں، اشک بلبل بلبل کا آنسو یعنی انتہائی تھوڑی مقدار۔ دوسرا سوال ہے، بنت العنب کا مفہوم کیا ہے؟ درست جواب ہے انگور کی بیٹی مراد شراب۔ عنب انگور کو کہتے ہیں، بنت العنب انگور کی بیٹی۔ تیسرا سوال ہے، روبا خصال کے کیا معنی ہیں؟ درست جواب ہے مکر و فریب سے کام لینے والا۔ روبا لومڑی کو کہتے ہیں جبکہ خصال سے مراد خصلت یا عادت ہے۔ روبا خصال لومڑی جیسی عادتوں والا یعنی مکر و فریب سے کام لینے والا۔ چوتھا سوال ہے، یوسف بے کارواں کی ترکیب کن معنوں میں مستعمل ہے؟ درست جواب ہے اکیلا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اکیلا چھوڑ دیا، ان کو کنویں میں پھینک دیا، اس سے یہ ترکیب نکلی یوسف بے کارواں یعنی اکیلا۔ شاخ زیتون کا مفہوم کیا ہے؟ درست جواب ہے امن و آشتی۔ شاخ زیتون، زیتون کی شاخ اولیو برانچ از اے سمبل آف پیس، امن و سلامتی کی علامت ہے۔ چھٹا سوال ہے، گرگ آشنائی کی ترکیب اردو میں مستعمل ہے جس کا مفہوم ہے؟ درست جواب ہے جی بظاہر دوستی بباطن دشمنی۔ گرگ بھیڑیے کو کہتے ہیں، گرگ آشنائی سے مراد کہ ایسی دوستی جو بظاہر تو دوستی ہو لیکن باطن میں دشمنی ہو۔ ساتواں سوال ہے، سمندر بلونا محاورہ ہے، اس کے معنی ہیں؟ درست جواب ہے تلاش بسیار کرنا، بہت زیادہ تلاش کرنا، بہت زیادہ کوشش کرنا۔ آٹھواں سوال ہے، کشیدہ خاطر ہونا محاورہ ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ درست جواب ہے ناراض ہونا۔ کشیدہ سے کشیدگی ناراضگی ہے اور اس کا مطلب ہے ناراض ہونا۔ نواں سوال ہے، گولر کا پھول کھلنا محاورہ ہے، اس کے معنی ہیں؟ درست جواب ہے انہونی بات ہونا۔ گولر ایک تناور درخت ہے جس کا پھل انجیر سے مشابہ ہوتا ہے۔ گولر کا پھول کھلنا کا مطلب ہے ناممکن یا عجیب و غریب امر واقع ہونا، انہونی بات ہونا، گولر کا پھول کھلنا۔ 10واں سوال ہے، کھیت رہنا محاورہ ہے، اس کا مفہوم ہے؟ درست جواب ہے لڑائی میں مارے جانا۔ اردو میں کھیت کا لفظ میدان جنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کھیت رہنا سے مراد لڑائی میں مارے جانا۔ 11واں سوال ہے، پانی بھرنا محاورہ ہے، اس سے مراد ہے؟ درست جواب ہے غلامی کرنا۔ موجودہ دور کے مشہور شاعر تہذیب حافظ کا بڑا مشہور شعر ہے، تم کیا جانو اس دریا پر کیا گزری، تم نے تو بس پانی بھرنا چھوڑ دیا۔ 12واں سوال ہے، کارورا ملنا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ درست جواب ہے گہرا ربط ہونا۔ کارورا سے مراد ہے شیشے کا برتن، ایسی شیشی جس میں مریض کا پیشاب طبیب کے معائنے کے لیے لے کر جاتے ہیں اسے کارورا بولتے ہیں۔ کارورا ملنا یعنی انتہائی گہرا تعلق ہونا۔ 13واں سوال ہے، فاختہ اڑانا محاورہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ درست جواب ہے مزے اڑانا۔ 14واں سوال ہے، آگے نعت نہ پیچھے پگھا اردو ضرب المثل ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ درست جواب ہے لاوارث۔ نعت کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے آقا، مالک یا سرپرست، اور دوسرا معنی ہے وہ رسی جو جانور کی ناک میں ڈالی جاتی ہے
تاکہ وہ قابو میں رہے، جسے نکیل بھی کہتے ہیں۔ پگھا وہ لمبی رسی ہوتی ہے جو جانور کے پچھلے پیروں میں باندھ کر میدان میں چرنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ گلے سے باہر نہ بھاگ جائے۔ آگے ناتھ نہ پیچھے پگھا سے مراد ایسا جانور ہے جس کی ناک میں نہ تو نکیل ہے اور نہ ہی اس کے پچھلے پاؤں میں پگھا ہے، یعنی ایسی رسی ہے جس سے اس کا تعلق کسی گلے سے ظاہر ہو، مطلب لاوارث۔ 15واں سوال ہے جون پور کا قاضی ضرب المثل ہے، اس سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ درست جواب ہے بے وقوف یا احمق۔ جون پور کا قاضی یہ ایک مشہور تلمیح جو کسی شخص کی کم عقلی کے اظہار کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک استاد اپنے شاگردوں کو پڑھاتے وقت بڑے غصے سے کہہ رہا تھا کہ اگر اتنی محنت سے کسی گدھے کو پڑھاتا تو انسان بن جاتا۔ استاد کے یہ الفاظ ایک کمہار نے سن لیے۔ وہ اپنا گدھا لے کر استاد کے پاس پہنچا اور درخواست میرے گدھے کو پڑھا کر آدمی بنا دیں۔ استاد نے بہتیرا سمجھایا مگر کمہار نے ایک نہ سنی اور گدھے کو مدرسے میں چھوڑ کر چلتا بنا۔ تھوڑے دنوں بعد کمہار کو خیال آیا کہ اپنے گدھے کو جو اب آدمی بن چکا ہوگا واپس لے آئے۔ وہ دوبارہ استاد کے پاس پہنچا اور اپنی امانت کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ استاد نے پیچھا چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ تمہارا گدھا پڑھ لکھ کر آدمی بننے کے بعد جون پور چلا گیا ہے، جہاں آج کل وہ قاضی کے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ کمہار خوشی خوشی جون پر پہنچا اور قاضی سے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ قاضی صاحب برہم ہوئے تو کمہار نے سارا واقعہ سنایا۔ قاضی صاحب بہت ہنسے اور کمہار کو کچھ دے دلا کر رخصت کر دیا۔ تب سے جون پور کا قاضی کی تلمیح کسی شخص کی کم عقلی کے اظہار کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ 16واں سوال ہے میزان کا مصنف کون ہے؟ درست جواب ہے فیض احمد فیض۔ نون میم راشد کی نظم اندھا کباڑی ان کے کن مجموعے میں شامل ہے؟ درست جواب ہے گمان کا ممکن۔ 18واں سوال ہے فیض احمد فیض کے پہلے مجموعہ کلام کا نام کیا ہے؟ درست جواب ہے نقش فریادی۔ مولانا حالی کی وفات کس سن عیسوی میں ہوئی؟ درست جواب ہے 1914 عیسوی۔ 20واں سوال ہے جوئے مانی سجاد باقر رضوی کا دوسرا شعری مجموعہ ہے، اس کا دیباچہ کس معروف شاعر نے لکھا؟ اس کا درست جواب ہے محمد خالد اختر۔ علامہ اقبال کی طویل نظم خضر راہ ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ درست جواب ہے بانگ درا۔ 22واں سوال ہے علامہ اقبال کی معروف نظم مسجد کرتبہ ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ درست جواب ہے بال جبریل۔ علامہ اقبال کی طویل نظم ساقی نامہ جو ان کی شاعری کا ماحصل ہے کس حیت میں ہے؟ درست جواب ہے مثنوی۔ مومن خاں مومن نے ہر چند تمام مروجہ اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے، تاہم انہیں کون سی صنف زیادہ مرغوب تھی؟ درست جواب ہے غزل۔ بغلول کس کا وضع کردہ کردار ہے؟ درست جواب ہے منشی سجاد حسین۔ ادب کی اصطلاح میں بے نقط شاعری سے کیا مراد ہے؟ درست جواب ہے جس میں نقطہ نہ آئے۔ خوشی محمد ناظر کے شعری مجموعے کا نام کیا ہے؟ درست جواب ہے نغمہ فردوس۔ 28واں سوال بہت اہم ہے دست و بازو بشکست سے باحساب جمل 1268 ہجری کا سال برآمد ہوتا ہے، یہ کس معروف شاعر کی تاریخ وفات ہے؟ درست جواب ہے مومن خاں مومن۔ مورخ یا شاعر مختلف واقعات کی تاریخ کو بیان کرنے کے لیے کوئی ایسا مصرع یا شعر یا جملہ کہہ دیتے جس کے تمام حروف کے اعداد کو جمع کیا جائے تو وہ سال نکلتا ہے جب وہ واقعہ پیش آیا۔ دست و بازو بشکست کا جملہ کوٹھے سے گرنے پر خود مومن خاں مومن نے کہا تھا، جس سے باحساب ابجد 1268 ہجری کا سال برآمد ہوتا ہے۔
سن عیسوی کے مطابق یہ 1851 عیسوی بنتا ہے مومن خاں مومن کی تاریخ وفات۔ مقدمہ شعر و شاعری اردو میں تنقید کی پہلی کتاب شمار ہوتی ہے۔ یہ پہلی بار کب شائع ہوئی؟ درست جواب ہے 1893 عیسوی میں۔ رسیدی ٹکٹ کس شاعرہ کی آپ بیتی ہے؟ درست جواب ہے امرتا پریتم۔ جستجو کیا ہے کس انشا پرداز کی آپ بیتی ہے؟ درست جواب ہے انتظار حسین۔ خس و خاشاک کے زمانے کس کا ناول ہے؟ درست جواب ہے مستنصر حسین تارڑ۔ کلیات حسرت ان کے کتنے دواوین پر مشتمل ہے؟ درست جواب ہے 12۔ کلیات اور دیوان۔ اصطلاح میں دیوان کسی شاعر کی تخلیقات کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس میں حروف تہجی کے اعتبار سے ردیف وار کلام شامل کیا جاتا ہے۔ اشاعت سے پہلے جو چیز بیاض ہے، اشاعت کے بعد وہی چیز دیوان ہے۔ دیوان کی جمع دواوین ہے اور بیاض اس کاپی یا ڈائری کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنے اشعار نوٹ کیا کرتا ہے۔ اردو میں کلیات کا لفظ بطور واحد مستعمل ہے۔ کلیات وہ شعری مجموعہ ہے جس میں شاعر کی کل کلام جمع کر کے شائع کر دیتا ہے، جیسے فیض احمد فیض نے اپنے تمام مجموعوں کو یکجا کر کے نسخہ ہائے وفا کے نام سے اپنی زندگی ہی میں شائع کر دیا تھا۔ کلیات غزلیات میر میں میر کے 6 دواوین کو یکجا کر دیا گیا ہے، جبکہ کلیات نظمیات میر میں میر کی غزلیات کے علاوہ ان کی باقی تمام اصناف پر مشتمل کلام شامل ہے۔ اسی طرح حسرت موہانی کے 12 دواوین ہیں جن کو یکجا کر کے کلیات حسرت کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔ فرہنگ آصفیہ کس کا مرتب کردہ لغت ہے؟ درست جواب ہے سید احمد دہلوی۔ شعر شور انگیز کے نام سے شمس الرحمن فاروقی نے کس کے شعروں کی تفہیم و تشریح 4 جلدوں میں کی ہے؟ آپشن ہے مرزا غالب، مومن خاں مومن، داغ دہلوی یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو درست جواب ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ دراصل شعر شور انگیز کے نام سے شمس الرحمن فاروقی نے میر تقی میر کے شعروں کی تفہیم اور تشریح کی ہے۔ 36واں سوال ہے، یکشنبہ ہفتے کا کون سا دن ہے؟ درست جواب ہے اتوار۔ شنبہ ہفتے کو کہتے ہیں جبکہ یکشنبہ اتوار کو کہتے ہیں۔ کلیات میرا جی کو کس نے مرتب کیا؟ درست جواب ہے ڈاکٹر جمیل جالبی۔ حسین، زمرد، شیخ علی وجودی، ٹورمانی اور کاظم جنوبی وغیرہ کس تاریخی ناول کے کردار ہیں؟ درست جواب ہے فردوس بریں۔ یہ بھی یاد رکھیں یہ عبدالحلیم شرر کا ناول ہے۔ اردو شعری ادب میں معاملہ بندی کے اعتبار سے کس شاعر کا نام پہلے آتا ہے؟ درست جواب ہے حکیم مومن خاں مومن۔ معاملہ بندی۔ معاملہ بندی سے مراد ہے بیتی ہوئی باتوں کو نظم کرنا۔ معاملات عشق و محبت جب جذبات کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں تو وہ حد آ جاتی ہے جسے شاعرانہ اصطلاح میں معاملہ بندی کہا جاتا ہے۔ مومن کی غزل میں صاف اور شائستہ قسم کی معاملہ بندی نظر آتی ہے۔ مومن کا عشق پردہ نشین بھی خاصا مشہور ہے۔ مومن تہذیب کے دائرے میں رہ کر جذباتی عشق اور معاملات محبت ادا کرتے ہیں۔ کلام ملاحظہ کریں، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وحدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی بیٹھے جو سب میں روبرو تو اشاروں ہی میں گفتگو، وہ بیان شوق کا بر ملا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ علامہ اقبال نے اپنی نظم مسجد کرتبہ میں کس صنف شاعری کو برتا ہے؟ درست جواب ہے ترکیب بند۔ نظم پنواڑی کس کی تخلیق ہے؟ درست جواب ہے مجید امجد۔ سر وادی سینا کس کے شعری مجموعہ کا نام ہے؟ درست جواب ہے فیض احمد فیض۔ اود پنچ کا آغاز کس شہر سے ہوا؟ درست جواب ہے لکھنؤ سے۔ گڈریا صنف نثر کے اعتبار سے کیا ہے؟
درست جواب ہے افسانہ۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ مشہور ادیب اشفاق حسین کا افسانہ ہے۔ طوائف کے موضوع پر اردو میں پہلا معروف ناول کون سا ہے؟ بازار حسن، شاہد رانا، شریف زادہ، امراؤ جان ادا۔ اس میں ہم درست جواب کر لیتے ہیں امراؤ جان ادا۔ امراؤ جان ادا 1899 میں شائع ہوا۔ یہ مرزا ہادی رسوا کا پہلا ناول تھا اور لکھنؤ کی ایک معروف طوائف اور شاعرہ امراؤ جان ادا کی زندگی کے گرد گھومتا ہے۔ لیکن کیا یہ کسی طوائف پر لکھے جانے والا اردو میں سب سے پہلا ناول تھا؟ اس کا تعین کرنا ذرا مشکل ہے۔ دیکھتے ہیں۔ 20ویں صدی میں اردو ناول پروفیسر یوسف سرمست کی کتاب ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یہ بات قطعی ہے کہ امراؤ جان ادا 1899 عیسوی سے پہلے شائع نہیں ہوئی تھی، جبکہ شاہد رانا 1897 عیسوی یا اس سے پہلے لکھا گیا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے، ایسے سوالات جن پر خود ادیب اور نقاد حضرات متفق نہیں ہیں، ان کو امتحانات میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ یوں برچھیاں تھی چار طرف اس جناب کے، جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کے۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی قسم آئی ہے؟ درست جواب ہے تشبیہ۔ برچھیوں کو کرن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی صورت آئی ہے؟ درست جواب ہے استعارہ۔ چمن سے مراد امت مسلمہ ہے، پھول اسی امت مسلمہ کے افراد ہیں۔ غماز کہتے ہیں چغلی کھانے والے کو، راز کی کوئی بات بتانے والا۔ اس شعر کا خلاصہ ہے کہ چمن خود چمن والوں کے ہاتھوں لٹ گیا۔ مطلب اسلام کو جتنا نقصان میر جعفر و میر صادق نے پہنچایا، اتنا دشمنوں نے بھی نہ پہنچایا۔ چمن مسلم امہ کا استعارہ ہے، جبکہ پھول امت مسلمہ کے افراد کے لیے استعارہ ہے۔ رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ اس شعر میں کون سی صنعت آئی ہے؟ درست جواب ہے تضاد۔ رند اور زاہد، اپنی اور پرائی، یہ متضاد الفاظ ہیں۔ فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ۔ فلاحت کے کیا معنی ہیں؟ درست جواب ہے کھیتی باڑی۔ لفظ معترضہ یا جملہ معترضہ کی وضاحت کرنے کے لیے رموز اوقاف کی کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ درست جواب ہے کوسین۔ رموز اوقاف کوسین۔ کوسین یا خطوط وحدانی میں عبارت کے ایسے حصے لکھے جاتے ہیں جو جملہ معترضہ کے طور پر آتے ہیں۔ جملہ معترضہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو عبارت میں آ جائے لیکن اصل عبارت سے اس کا تعلق نہ ہو، بلکہ حوالے کے طور پر اس کا ذکر آئے۔ عام طور پر یہ علامت مکالموں اور ڈراموں میں استعمال کی جاتی ہے۔ مثلا عوام نے اسے بریکٹس یا کوسین اگرچہ وہ نااہل تھا اپنا نمائندہ چن لیا۔ اصناف نظم میں قطع کتنے شعروں پر مشتمل ہوتا ہے؟ درست جواب ہے 2 شعروں پر۔ آقائے اردو کا لفظ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ درست جواب ہے یہ ایک لقب ہے۔ رئیس الاحرار کن کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے محمد علی جوہر کو۔ فراق گورکھپوری کا اصل نام کیا ہے؟ درست جواب ہے رگھوپتی سہائے۔ یاد رکھیں یہ 2017 کے پیپر میں بھی آ چکا ہے۔ نون میم راشد نذر محمد راشد کا پہلا مجموعہ کلام ہے۔ درست جواب ہے ماورا۔ حیات سعدی، جسے اردو کی پہلی سوانح عمری شمار کیا جاتا ہے، پہلی بار کب شائع ہوئی تھی؟ درست جواب ہے 1883 عیسوی میں۔ مرزا غالب کی تصنیف عود ہندی دراصل درست جواب ہے اردو خطوں کا مجموعہ ہے۔ قصیدے میں گریز کے بعد کون سا فنی عنصر لایا جاتا ہے؟ درست جواب ہے مدح۔
یاد رہے قصیدہ کے 4 اجزاء ہوتے ہیں: تشبیب، گریز، مدح اور دعائیہ، اور ان کی ترتیب بھی یہی ہے: تشبیب، گریز، مدح اور دعائیہ۔ سرے کوہ آدم سے تا کوہ بیضا، جہاں جاؤ گے کھوج پاؤ گے ان کا۔ کوہ آدم کہاں واقع ہے؟ درست جواب ہے سری لنکا میں۔ سوال نمبر 59 کے حوالے سے بتائیے کہ کوہ بیضا ماؤنٹ سلوریس کس ملک کا پہاڑ ہے؟ درست جواب ہے اسپین، اندلس۔ کلام میں کسی لفظ کا ذکر کر کے اس کی مناسبت سے اسی قبیل کے الفاظ کا مزید ذکر کرنا اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ درست جواب ہے مرآت النظیر۔ کسی طرز نگارش کے مضحکہ خیز تصرف کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ درست جواب ہے تحریف۔ من کے ایک دھوبی کاغذی گھاٹ پر اور جھینگر کا جنازہ انشائیے کس کی تخلیق ہیں؟ درست جواب ہے خواجہ حسن نظامی۔ زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگے گراں ہے زندگی۔ اس شعر میں کون سی صنعت آئی ہے؟ درست جواب ہے مرآت النظیر۔ بسلامت روی صنف نثر کے اعتبار سے کیا ہے؟ درست جواب ہے سفر نامہ۔ انجمن پنجاب کے زیر انصرام مناظموں کے روح رواں کون تھے؟ درست جواب ہے مولانا آزاد۔ غزل نیم وحشی صنف سخن ہے، یہ قول کس معروف نقاد کا ہے؟ آپشن ہے مشفق خواجہ، حسن عسکری، سجاد باقر رضوی یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو درست جواب ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ دراصل یہ مشہور جملہ معروف نقاد کلیم الدین احمد کا ہے۔ پطرس بخاری کس زبان کے استاد تھے؟ عربی، فارسی، اردو یا انگریزی؟ تو درست جواب ہے انگریزی۔ پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولیں کا اجالا تم ہی تو ہو۔ اس شعر کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ درست جواب ہے نعت۔ سوال نمبر 69 کے حوالے سے بتائیے کہ یہ شعر کس کی تخلیق ہے؟ درست جواب ہے مولانا ظفر علی خان۔ کلام میں باطنی کیفیات اور لطیف جذبات کے بیان کرنے کے لیے شعری اصطلاح ہے؟ درست جواب ہے داخلیت۔ نظم و نثر میں نامانوس اور اجنبی الفاظ و محاورات کے استعمال کو کیا کہتے ہیں؟ درست جواب ہے غرابت۔ نظم و نثر میں عامیانہ، فرسودہ اور پامال مضامین کے استعمال کو کیا کہتے ہیں؟ درست جواب ہے ابتذال۔ میری قدر کر اے زمین سخن، کہ بات میں تجھے آسماں کر دیا۔ اس شعر میں کون سی صنعت آئی ہے؟ درست جواب ہے تضاد۔ زمین اور آسمان متضاد الفاظ ہیں۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ اس شعر میں حالی نے روشن دماغ اور شہر میں ایک چراغ کسے کہا ہے؟ آپشن ہے شیفتہ، مومن خاں مومن، ابراہیم ذوق یا ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ دراصل الطاف حسین حالی کے اس شعر میں روشن دماغ اور شہر میں ایک چراغ سے مراد مرزا غالب ہیں۔ اگر غزل کے دوسرے شعر کے دونوں مصروں میں بھی قافیہ موجود ہے تو اسے اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ درست جواب ہے حسن مطلع۔ چند ہم اثر دے صورتیں الہی، اب انہیں ڈھونڈ کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ آپشن ہیں آپ بیتی، سوانح عمری، سفر نامہ یا ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو درست جواب ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ چند ہم اثر دے صورتیں الہی، اب انہیں ڈھونڈ دراصل شخصی خاکے ہیں۔ شام شیر یاراں سے کس مزاح نگار کا نام ذہن میں آتا ہے؟ ابن انشا، شفیق الرحمان، کرنل محمد خان یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو درست جواب ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ اب ایسے سوالات جن کا جواب ان میں سے کوئی نہیں ہوتا، کتاب میں صرف اتنا بتا دیا جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں،
یہ نہیں بتایا جاتا کہ اگر ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا درست جواب کیا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ سننے والوں تک اس کا درست جواب بھی پہنچ جائے۔ شام شیر یاراں دراصل مشتاق احمد یوسفی کی کتاب ہے۔ غزل کی زبان کیسی ہوتی ہے؟ درست جواب ہے علائم و رموز کی زبان۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ کاشغر کس ملک کا شہر ہے؟ درست جواب ہے چائنا۔ کاشغر چین کا شہر ہے۔ اب خرابہ ہوا جہان آباد، ورنہ ہر ایک قدم پہ یاں گھر تھا۔ جہان آباد سے کیا مراد ہے؟ لکھنؤ، آگرہ، لاہور یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو درست جواب ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ دراصل یہ شعر میر تقی میر کا شعر ہے اور اس میں میر جہان آباد دلی کو کہہ رہے ہیں۔ میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے، دلی میں ایک نواب کے ہاں ملازم ہو گئے، لیکن پھر تنگ آ کر لکھنؤ چلے گئے۔ وہاں ان کی شاعری کے بڑے چرچے ہوئے، لیکن دلی کی یاد ان کو ستاتی رہتی۔ اس شعر میں جہان آباد سے مراد دلی ہے۔ جدید اردو نظم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ درست جواب ہے انجمن پنجاب، لاہور سے۔ خواجہ میر درد اور خواجہ حسن نظامی میں قدر مشترک کیا ہے؟ درست جواب ہے تصوف۔ مٹی کا دیا میں مصنف نے اپنی زندگی کی رودات بیان کی ہے، بتائیے یہ کس کی خود نوشت ہے؟ دیوان سنگھ مفتون، جوش ملیح آبادی، احسان دانش یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو درست جواب ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ دراصل مٹی کا دیا مرزا ادیب کی خود نوشت ہے۔ اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کے روح رواں کون تھے؟ درست جواب ہے سید سجاد ظہیر۔ ہرگز نہ تھا زمانہ سابق میں یہ فلک، جس آسماں کی دھوم تھی وہ آسماں ہے اب۔ اردو شاعری میں آسمان کس بات کی علامت ہے؟ درست جواب ہے دشمنی۔ ہر شے مسافر، ہر چیز راہی، کیا چاند تارے کیا مرغ و ماہی۔ غزل کے اس شعر کو اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ درست جواب ہے مطلع۔ سوال نمبر 87 کے شعر میں قافیہ کیا ہے؟ درست جواب ہے راہی اور ماہی۔ سوال نمبر 87 کے شعر میں ردیف کیا ہے؟ درست جواب ہے شعر میں ردیف نہیں ہے۔ ہائیکو جاپانی صنف نظم ہے جو اردو میں بھی مستعمل ہے۔ اس میں کل کتنے مصرع ہوتے ہیں؟ درست جواب ہے 3۔ تاریخی ناول لکھنے کے اعتبار سے اردو کا والٹر اسکاٹ کسے کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے عبد الحلیم شرر۔ ایک وصیت کی تعمیل کے عنوان سے مرزا فرحت اللہ بیگ نے کس کا خاکہ لکھا؟ درست جواب ہے مولوی وحید الدین سلیم۔ ایک وصیت کی تعمیل 1927 میں مولوی عبدالحق صاحب نے عثمانیہ انٹرمیڈیٹ کالج کے کالج ڈے کے موقع پر مرزا فرحت اللہ بیگ کی معروف و مقبول تمثیل دلی کا آخری یادگار مشاعرہ سٹیج کرنے کے لیے فرحت اللہ بیگ کو مدعو کیا تھا۔ کاچی گوڑہ، حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پر وحید الدین سلیم مجمع کو چیرتے پھاڑتے فرحت اللہ بیگ کے پاس آئے اور گلے مل کر مبارکباد دیتے ہوئے بولے، میاں فرحت، تم نے نذیر احمد کا اتنا اچھا خاکہ لکھا ہے کہ بس کیا بتاؤں۔ اگر مجھ پر کوئی ایسا خاکہ لکھے تو آج مرنے کے لیے تیار ہوں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے برجستہ کہا، بسم اللہ کیجئے، خاکہ میں لکھ دوں گا۔ اس ملاقات کے سال بھر کے اندر ہی مولوی وحید الدین سلیم پانی پتی کا انتقال ہو گیا اور مرزا فرحت اللہ بیگ کو ان کی وصیت پوری کرنا پڑی اور ایک وصیت کی تعمیل کے عنوان سے خاکہ لکھا۔ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ اردو شاعری کے حوالے سے یہ تعلیٰ کسے زیب دیتی ہے؟ درست جواب ہے میر تقی میر۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ شعر کس کا ہے؟
مولانا ظفر علی خان کا، صادق حسین کاظمی کا، اسد ملتانی کا، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ درست جواب ہے صادق حسین کاظمی۔ یہ شعر عام طور پر علامہ اقبال سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ شعر ایڈوکیٹ صادق حسین کاظمی کا ہے، جن کا تعلق موجودہ ضلع ناروال کی تحصیل شکر گڑھ سے ہے۔ اگر زبان سیکھنی ہو تو میر خلیق کے خانوادے میں جاؤ، بتائیے یہ قول کس کا ہے؟ درست جواب ہے امام بخش ناسخ۔ تمہاری نسبت میرا یہ خیال ہے کہ اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر ظلم کرو گے۔ مرزا غالب کا یہ جملہ کس کے بارے میں ہے؟ ہر گوپال تفتہ، میر مہدی حسین مجروح، علاء الدین الائی، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ درست جواب ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ دراصل یہ مشہور جملہ مرزا غالب نے الطاف حسین حالی کے بارے میں کہا تھا۔ جب الفاظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ درست جواب ہے استعارہ۔ مرزا غالب کے کلام کی مانگ ان کی زندگی ہی میں دلی اور لکھنؤ سے زیادہ پنجاب میں ہوئی، کیونکہ فکر و خیال میں ندرت ہے۔ دم واپسیں برسرے راہ ہے، عزیزو اب اللہ ہی اللہ ہے۔ اپنا یہ شعر انتقال سے پہلے کس کے ورد زبان تھا؟ درست جواب ہے مرزا غالب۔ ملک الشعراء مولانا غلام قادر گرامی، جو علامہ اقبال کے دوست بھی تھے، کس زبان کے شاعر تھے؟ درست جواب ہے فارسی۔